بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری بیان کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹے کی بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مرض الوفات میں فرمایا، مختلف کنویں سے 7 مشکوں میں پانی بھر کر میرے اوپر ڈالو تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو جائے اور میں لوگوں کے پاس باہر جا کر انہیں وصیت کروں۔ چنانچہ پانی ڈالنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ کے بندے میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے اسے لے لے۔ اس بندے نے اللہ کے ہاں کے اجر و ثواب کو اختیار کر لیا۔ یہاں اس بندے سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جلد تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھ سکا، اور اس پر وہ رونے لگے اور عرض کیا، ہم اپنے ماں باپ اور آل اولاد سب آپ پر قربان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ذرا آرام سے بیٹھے رہو، مت رو، میرے نزدیک ساتھ رہنے اور مال خرچ کرنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد میں جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دو، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے دو، کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے۔ حضرت ایوب بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا، مجھ پر پانی ڈالو، پھر آگے پچھلی جیسی حدیث ذکر کی، اور مزید یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے شہداء احد کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے استغفار کیا اور دعا کی، پھر فرمایا، اے جماعت مہاجرین، تمہاری تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور انصار اپنی اسی حالت پر ہیں، ان کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، اور یہ انصار تو میرے خاص تعلق والے ہیں جن کے پاس آ کر مجھے ٹھکانہ ملا ہے، لہذا تم ان کے کریم آدمی کا اکرام کرو اور ان کے برے سے درگزر کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور اس روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب لوگوں میں سے صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی سمجھ سکے، اور اسی وجہ سے وہ رونے لگے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اسے لے لے۔ چنانچہ اس بندے نے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا۔
اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ہم اس بات پر حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی بندے کے بارے میں خبر دی ہے، اس پر یہ حضرت ابوبکر کیوں رو رہے ہیں؟ اس میں تو رونے کی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے اس سے مراد تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر نے ساتھ رہ کر اور مال خرچ کر کے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل یعنی خالص دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ البتہ ان سے اسلامی دوستی و محبت ضرور ہے۔ مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے، صرف ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ رہنے دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پر کالی پٹی باندھ رکھی تھی، کندھوں پر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ممبر پر بیٹھ گئے۔ راوی نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان اور انصار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کا ذکر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری مجلس اور آخری بیان تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان 3 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر جنگ احد کے دن شہید ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، پھر فرمایا اے جماعت مہاجرین، پھر اس کے بعد انصار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کا ذکر کیا، جیسا کہ بہقی کی حضرت ایوب رضی اللہ عنہ والی حدیث میں گزر چکا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو ان 5 فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرے گا وہ کونتی ہوئی بجلی کی طرح سب سے پہلے پل صراط کو پار کرے گا۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لائک شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔